ابو آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، دیکھے گا پھر آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی۔ بظاہر نارمل مگر جھنجھلائے اور بے خوف لہجے میں اس وقت وہ اپنے والد سے مخاطب تھی۔ مظہر صاحب جو کہ اس بات کر کے اسے سمجھانا چاہ رہے تھے، اس کے لہجے میں بغاوت کو محسوس کرتے اندر سے ڈٹ سے گئے اور الفاظ گم کر بیٹھے۔ مظہر صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، بڑی 2 شفا اور انا جوڑوں، جبکہ ایک چھوٹی بیٹی سحر تھی۔ شدید خواہش کے باوجود اولاد نرینہ سے محروم رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے کم نہیں سمجھا تھا اور خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اپنی بیٹیوں کو مکمل اعتماد اور آزادی دے رکھی تھی۔ صبح کا اجالا نور کی مانند ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ لاوج میں لگے گلاس وال سے لان کا منظر بہت حسین منظر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی سبز چادر ہے جو اس پر پھیلا دی گئی ہے۔ اونچے درخت جہاں لہلہا رہے تھے، وہیں لگے چھوٹے چھوٹے پودے بھی یوں اپنے سر ہلا رہے تھے گویا گیت گا رہے ہوں، اور ان پر لگے خوبصورت رنگوں کے پھول یوں لگ رہے تھے جیسے وہ بھی ہواؤں کی سنگت میں خوش ہو رہے ہوں۔ مظہر صاحب نے ایک نظر اس منظر کو دیکھنے کے بعد کچن کا رخ کیا، جہاں ایک طرف چائے کی دھیمی خوشبو دل کو لبھا رہی تھی، وہیں پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا جناب، مت کیجیے ظلم اتنا ان معصوموں پر، آپ کو معلوم ہے میرے پیٹ کے چوہے ناچ ناچ کر تھک گئے ہیں، اب مرنے والے ہیں، رحم کرو، کیوں معصوم جانوں کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت اور آواز میں دہائی لاتے ہوئے بولے، ہاں جی، بہت نیک کام کر رہے تھے نا وہ، جو آپ کو ان کی فکر ہو رہی۔ جائیے اپنے لاڈلوں کو بلائیے، ناشتہ تیار ہے، آفت بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے باہر کو چل دیے۔ ان کی والدہ جو کچھ دنوں سے ان کے ہاں رہنے آئی ہوئی تھی، ڈائننگ ہال میں بیٹھی، جبکہ اتنے میں وہ تینوں بھی تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے اور آتے ہی سلام کیا۔ انا نے آتے ہی اپنے پاپا کو گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ پاپا جانی میری بات سنیے نا، اس نے بلا کی معصومیت چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ سفید رنگ کا یونیفارم پہنے، بالوں کو سلیقے سے بنائے، سر پر دوپٹہ اوڑھے اور لمبی پلکوں کی جھلان بار بار اٹھاتے گراتے وہ بولی۔ اپنی فرمائش پیش کرنے کا یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ جی میرا بچہ، سنائیں جو سنانا ہے، پاپا ہمتاً گوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آفت مظہر جو کہ کچن سے برتن اٹھائے آ رہی تھی، اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیں اور اس منظر کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کی، مگر کچھ دعائیں قبول نہیں بھی ہوا کرتیں۔ ابو میری سب کلاس مسٹر کے پاس موبائل ہے، آپ مجھے بھی لے کر دیں نا، وہ تھوڑی محبت اور تھوڑے مان بھرے لہجے میں بولی۔ ارے دیکھو تو اس کڑی کی فرمائشیں۔ ان کی دادی جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اچانک سے منظر کا حصہ بنتے ہوئے بولیں، ماتھے پر ہاتھ مارتے حیرانگی سے بولیں، ماں جی پلیز آپ اس طرح تو مت بولیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ اب وہ اپنی دادی کی طرف متوجہ ہو کر منہ لٹکائے ہوئے بولی، دیکھ پتر، ہمارے خاندان کی ریت رواج میں کڑیوں کے موبائل لے کر دینا نہیں ہے۔ دادی سمجھانے کے انداز میں بولی، موبائل کو اپنے ہی انداز میں بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ رواج آنا کہاں سے تھا؟ آپ کے دور میں موبائل تھا ہی نہیں، ورنہ رواج بھی آ جاتا۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے اپنے بابا کی طرف متوجہ ہو کر بولیں، پاپا جانی آپ لے آئیں گے نا؟ وہ ان کو سمجھانے میں انداز میں کہتی، آخر میں اپنی پاپا کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا بیٹا، فی الحال چپ چاپ ناشتہ کرو، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے بولے تو وہ خوش ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ شام میں آپا اور بھائی صاحب آ رہے ہیں۔ آفت نے اپنی بڑی نند کے آنے کی خبر دی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا بچے،
بھی ساتھ آ رہے ہیں؟ مظہر صاحب نے سوال کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ گھر پر رہیں گا۔ وہ مظہر صاحب کو جواب دیتے ہوئے بولیں، میرا آج آفس جانا بہت ضروری ہے، ایک اہم فائل پر کام کرنا ہے، مگر میں جلدی آ جاؤں گا، اگر کچھ منگوانا ہے تو بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ اور ماں جی، آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے۔ وہ بیک وقت بیگم اور والدہ سے مخاطب ہوئے، نہیں بیٹا، کچھ چاہیے ہوا تو بتا دوں گی۔ وہ جو خاموشی سے بیٹھی تھیں بیٹے کی بات پر بولیں، ان سب باتوں میں وہ نیلی آنکھوں کی چمک نہ دیکھ پائے تھے، جن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا گویا آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ یہ یہاں پر اچانک سی روشنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہیں کوئی چاند یہاں اٹک تو نہیں گیا؟ بہنیں تو سب رازوں کی امین ہوتی ہیں اور دلوں کی حال بغیر بتائے جان لیتی ہیں، اس لیے شفا اور سحر بھی ان آنکھوں کی روشنی سے باخبر ہونے کی وجہ سے سحر نے اس کی طرف جھکنے کی۔ چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ یہی چاند تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ انا اس کو آنکھیں نکالتے ہوئے دہمے سے بولی، توبہ توبہ، کیسی بجلیاں گرا رہی ہو، کہیں مجھے معصوم کو جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ بھی جواباً ہنستے ہوئے اس کی شعلہ بار نگاہوں کی طرف اشارہ کرتی ناشتہ کرنے لگی۔ اتنے میں ان کی وین آ گئی اور وہ سب چل دیں۔ مظہر بیٹا، وقت گھڑیک، تم دونوں ناشتے کے بعد میرے روم میں آؤ، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے، دادی نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اپنے روم میں چل دیں۔ وہ دونوں نظروں میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ناشتہ چھوڑ کر ان کے پیچھے چل دیے۔